بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من خیر اعوانہ و انصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔ یوٹیوب پر انجینئر مرزا صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے ماتم کے حق میں شیعوں کے 3 دلائل۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ کسی بھی معتبر شیعہ کتاب میں ان دلائل کا ذکر نہیں ملتا، خاص طور پر پہلی اور دوسری دلیل۔ تیسری دلیل میں جو حضرت عائشہ کے ماتم کے متعلق ہے وہ ایک حد تک دلیل بنتا ہے، جس کا میں نے انجینئر صاحب کو جواب بھی دیا ہے۔ لیکن جو پہلی دلیل ہے قرآنی آیت جسے انجینئر صاحب شیعوں کی طرف سے ماتم پر دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، وہ بالکل محل کلام سے خارج ہے، ماتم کے حوالے سے ہے ہی نہیں۔ اس پر پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ اور لوگوں کو گویا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بس اگر شیعوں کے پاس ماتم پر دلیل ہے تو وہ یہی 3 ہیں، انہی پر منحصر ہے۔ حقیقت میں مکتب تشیع کے پاس عزاداری اور ماتم پر فطری، قرآنی اور روایی بے شمار دلائل موجود ہے، آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چونکہ ان دلائل کا یہ جواب نہیں دے سکتے، ان کی روش یہی ہے کہ اپنی طرف سے ماتم پر ضعیف دلائل بنا کر پیش کریں یا کسی غیر معتبر کتاب سے لے، پھر اس کا جواب دے اور شور مچائے کہ ہم نے شیعوں کا جواب دے دیا ہے۔ اس کلپ میں ہم دوسری دلیل کو جو تشیع کی طرف سے انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں ملاحظہ کریں گے۔ یہ واقعہ کہ جب حضرت اویس قرنی نے سنا کہ کفار نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا تو انہوں نے بھی اپنے تمام دان توڑ دیے تاکہ اس ایک دندان کے ساتھ موافقت ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توڑا گیا تھا۔ زیادہ تر ذرائع میں اس کا ذکر نہیں ملتا، اور جو کچھ بعض تواریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے اس کی سند اور محتوا کے حوالے سے شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ دیکھیں کہ کس مکاری سے انہوں نے ضعیف واقعے کو اہل تشیع کی ماتم پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور پھر انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے ایسا کیا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اویس قرنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ محبت کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نے منطقی جواب دیا ہے۔ آئیے اس منطقی جواب کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ حضرت اویس قرنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے دانت توڑے، کئی اشکالات اور منطقی غلطیوں کا حامل ہے۔ پہلا اشکال، یہ نتیجہ غلط طور پر فرض کرتا ہے کہ ایک خاص عمل جیسے دانت توڑنا ہی محبت کی پیمائش کا واحد معیار ہو اور فرد کے دوسرے اعمال اور رویوں کو دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ دوسرا اشکال، حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ و دفاع کی حالت میں تھے۔ ان کا فرض تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا دفاع کرے۔ ایسے حالت میں دانت توڑنے جیسا عمل نہ منطقی تھا اور نہ عملی۔ اویس قرنی نے یمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر سن کر شدید جذبات میں عمل کیا۔ ان 2 حالات کا موازنہ منطقی نہیں ہے۔ تیسرا اشکال، حضرت علی علیہ السلام کی اسلام کی تاریخ میں کارکردگی ایک خاص عمل جیسے دانت توڑنے سے کہیں زیادہ اہم اور نمایاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وفاداری کو کل کارکردگی اور طویل مدتی اثرات کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بے شمار کوششوں اور قربانیوں سے اسلام کی تبلیغ اور نبی کی حمایت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی فضیلت اور مقام ان کے مختلف اعمال اخلاقی اور روحانی خصوصیات پر مبنی ہے، جن میں شجاعت، علم و تقوی اور دین و رسول کی خدمت شامل ہے۔ ان پہلوؤں کو نظر انداز کرنا اور صرف ایک عمل پر توجہ مرکوز کرنا غلط ہے۔ چوتھا اشکال، نبی سے محبت مختلف طریقوں سے ظاہر کی جا سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی فداکاری، جنگ میں بہادری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حمایت سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اویس قرنی نے بھی دانت توڑ کر اپنی محبت کا اظہار کیا، لذا یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، اس نتیجے پر اور بھی کئی منطقی اشکالات ہیں، چونکہ یہ بات انتہائی کمزور ہے، اس پر ہم زیادہ ٹائم نہیں لگاتے۔ منطق کا ایک ادنا سے ادنا طالب علم بھی اس طرح کے نتائج نہیں نکالتا، اور یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے اویس قرنی کی طرح اپنے دانت نہیں توڑے اس لیے عزاداری اور ماتم حرام ہے، اس پر بھی کئی اشکالات ہیں۔ ایک خاص واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے دانت نہ توڑنا سے ایک عمومی حکم ہر قسم کی عزاداری اور ماتم کا حرام ہونا
اخذ کرنا غلط تعمیم ہے۔ ایک خاص موقع پر ایک خاص عمل سے عمومی حکم نہیں نکالا جا سکتا۔ کسی عمل کے حرام یا بدعت ہونے کا حکم دینے کے لیے معتبر فقہی ذرائع سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اسلامی ذرائع میں عزاداری کے بہت سے طریقے تصدیق شدہ ہے اور ائمہ علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی عزاداری کی تاریخی مثالیں موجود ہیں، لہٰذا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے دینی ذرائع کا مکمل جائزہ ضروری ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ حضرت علی کا عمل ایک جنگی اور دفاعی حالت میں تھا اور اس کا تعلق عزاداری اور ماتم کے موضوع سے نہیں جو مختلف مواقع اور حالات میں کیا جاتا ہے۔ دونوں موضوعات کا براہ راست اور منطقی تعلق نہیں ہے، لذا یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دانت نہیں توڑے اس لیے عزاداری اور ماتم حرام ہے، منطقی اور دینی لحاظ سے غلط اور ناقابل قبول ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت اویس نے کیوں دانت توڑے؟ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ کے سوگ و غم میں شریک ہونا۔ اگر ہم شیعہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے عزاداری کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں۔ اب اس میں فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص اشکریزی سے اپنے غم کا اظہار کرتا ہے یا ایک شخص پیٹنے سے، جیسے کہ حضرت عائشہ اور ازواج رسول نے کیا، یا ایک شخص دانت توڑنے سے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اہل العالم اٹھو اور آل رسول کے غم میں اپنے دانت توڑو، تاکہ آپ یہ اعتراض کریں کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کو بھی دانت توڑنا چاہیے تھا۔ یہ رہی انجینئر صاحب کی منطق۔ انہی کی منطق میں جب دو گروہ جنگ لڑ رہے ہو تو دونوں حق پر ہو سکتے ہیں، یعنی حق میں ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھنے کے منتظر ہیں۔ آنے والے دنوں میں ماتم کے حوالے سے اشکالات اور اہل سنت کی شبہات کا جواب دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں، فالو کریں اور معارف اہل بیت علیہم السلام پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔